اس وقت حکومت کی اگر ہم عددی طور پر طاقت دیکھیں تو پارلیمان کے اندر اور سینٹ کے اندر بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. جس طریقے سے 27ویں ترمیم انہوں نے جیسے تیسے پاس کرائی ہے اور اب غالباً 28ویں ترمیم بھی پاس آئے کھڑی ہے, اس کے لیے بھی حکومت کے پاس نمبر گیم موجود ہے. لیکن اپوزیشن اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو 27ویں ترمیم ہے اس میں سائٹ پہ بیٹھ کر انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا. ایک جو تھیوری ہے اس ہفتے ہم نے دیکھا, خبر بھی دی گئی, ہمارے جو ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ صاحب, انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو غالباً یہ آفر کر دی جائے کہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بن جائیں. اور مولانا کو تحریک کا سربراہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اپوزیشن کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. بھی فی الحال وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں, اپنے اپنے تئیں جو بھی انہوں نے ایک انفرادی پوزیشن لی ہوئی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اس حوالے سے تحفظات ہیں, دونوں ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر پروگرام کے سلسلے میں نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں سے پوچھتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے, یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے, یہ کسی کی وشفل تھنکنگ ہے؟ ابھی تو اس پہ بہت سارے اور مراحل ہوں گے, مولانا مانیں گے, تحریک انصاف کے اندر سے کوئی اپوزیشن ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کے تو بھی بڑے مراحل ہیں, ہے نا؟ جی بالکل ماریا, یہ آسان نہیں ہے اور اسی لیے ابھی کہہ دیں کہ خفیہ طور پہ ان کی بات چیت چل رہی تھی. جب ہم نے خبر دی تو بہت زیادہ ایک دم اس کی مخالفت بھی سامنے آئی, لیکن جو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور مولانا بھی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا, ادروائز جو ہے یہ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور اسی طرح ترامیم جو ہیں وہ پاس بھی ہوتی رہیں گی اور ان کے لیے مزید مشکلات اپوزیشن کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے وہ بڑھتی رہیں گی. اب جب اپوزیشن لیڈر, آپ کو پتا ہے کہ اچکزئی صاحب کو نامزد کر دیا, تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے پاس پی ٹی اے نے پہلے ان کے بغیر سائن کر کے دیے, پھر جب مولانا کے پاس گئے, اچکزئی صاحب بھی گئے اور انہیں منایا, مولانا نے کہا ٹھیک ہے وہ حمایت کریں گے. جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک پی ٹی آئی کا وفد اکیلے میں ملنے گیا تھا مولانا کو, اس میں یہ کچھ معاملات آگے بڑھے تھے اور پھر کچھ چیزیں انہوں نے خان صاحب سے ڈسکس کرنی تھی, وہ اجازت انہوں نے لی, کچھ ان سے ڈسکس ہوئی, کچھ ابھی ملاقات نہیں ہو پا رہی, وہ بھی کرنی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے خود 2 روز پہلے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کے اہم رہنما جو ہیں, جو زیادہ انہیں اکثر ملتے ہیں, ان کو کہا کہ اب ہمیں ایک اور ملاقات کرنی چاہیے تاکہ بات چیت آگے بڑھے اور معاملات اب ہو سکتا ہے کل یا پرسوں, یعنی اس ہفتے میں جو کل سے شروع ہونا ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب بھی اس میں شامل ہو جائیں. اچکزئی صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض فی الحال نہیں ہے کیونکہ انہیں ایک اہم ترین بڑا عہدہ قومی اسمبلی میں جس کی وہ خواہش بھی رکھتے تھے. جب آپ کو یاد ہے عمر ایوب صاحب کا کہا گیا کہ جب تک ان کو اسٹے ہے تو وہ ابھی تک پی ٹی آئی نہیں کرے, تو وہ ناراض ہو کے بلوچستان بیٹھ گئے تھے, پھر انہیں راضی کیا گیا, پھر دوبارہ خان صاحب سے پوچھا اور انہیں نامزد کر دیا گیا. اب اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے وہ ان کو نہیں کیا جا رہا, لیکن اس کے باوجود اچکزئی صاحب پر فی الحال تو پی ٹی آئی وہ کھڑی ہے اور وہ ظاہر ہے. یہ جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے نا بٹ صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب سے تو ملاقاتیں بند ہیں, نہ کوئی مشاورت ہو رہی ہے, نہ کوئی اور بات ہو رہی ہے, تو یہ کیا پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کر سکے, یا بعد میں اس کو خان صاحب سے ویٹ کرایا ہوا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں, بانی ہیں عمران خان صاحب, یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال, یہ کہ اس سے ایک اور اہم بات پوائنٹ اور بلکہ خبر سامنے آئی کہ اب ایک یہ بات آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ شروعات ہوئی تھی جب مولانا سے علیحدہ کچھ روز پہلے جب خان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھی, تو اسد کیسر اور جنید اکبر اور کچھ 1-2 اور پی ٹی اے کے لوگ یہ ملے تھے جا کے مولانا سے, وہاں پر یہ تھوڑا سا بات آگے بڑھی تھی, بات چیت وہاں سے شروع ہوئی ہے. اس وقت خان صاحب کو یہ میسجنگ بھی ہو گئی تھی. اہم بات جو آپ کے سوال سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں جو پہلے تھا کہ علی امین گنڈا پور یا کچھ خاص لوگ جو ہیں وہ مولانا سے وہ نہیں چاہتے تھے, وہ ملتے بھی تھے خان صاحب سے, وہ مخالفت شروع ہو جاتی. اب یہ سب اکٹھے ہیں جو کہ خان صاحب سے اس وقت مل رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ ملتے ہیں, مثال کے طور پر بیرسٹر گوہر ہیں, یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, سب یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آئیں. اور خان صاحب کی یہ بالکل پرانی خواہش ہے, وہ بالکل کلیئر کہہ چکے ہیں, لیکن ان کی ڈیمانڈز جو تھی مولانا کی
وہ ماننا مشکل تھا. اب صرف ایک ڈیمانڈ ہے مین جو رہ گئی ہے، وہ یہی ہے کہ پھر آپ کو پتا ہے مولانا گاٹے کا سودا بہت کام کرتے ہیں، تو وہ اس لیے وہ یہ نہیں کریں گے کہ ایک جو سیاسی خریف ہے، کل کو الیکشن بھی ہونے. اب ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ اس میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہو. بہت شکریہ. اس لیے بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب، ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل AY نیوز، ہمیں بتا رہے تھے کہ بھئی یہ جو نئے اتحاد کا ذکر ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو لیڈ کریں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟